السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل 10 in World۔ دوستو، انڈین فلم انڈسٹری نے ہمیشہ سے ہی ایسی کئی فلمز بنائی کہ جن سے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا سکتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے بھارت کی طرف سے بنائی گئی فلم کشمیر فائل اور دوسری فلم کیرلا بھی منظر عام پر لائی گئیں، اور اب اسلام دشمنی کو مزید فروغ دینے کے لیے بھارتی فلم انڈسٹری ایک اور فلم 72 حوریں کے نام سے بنانے جا رہی ہے، اور اس مووی میں بھی مسلمانوں اور دین اسلام کے خلاف کئی ایسی چیزوں کو شامل کیا گیا کہ جن کا مقصد صرف اور صرف مذہب اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ دوستو، اس فلم کا مقصد نئی آنے والی مسلم اور غیر مسلم جنریشن کا برین واش کرنا ہے تاکہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی نفرت پیدا کی جا سکے اور ان کے سامنے اسلام کو محض ایک من گھڑت اور دہشت گرد مذہب کہا جا سکے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر آنے والی اس فلم یعنی 72 حوریں میں کس طرح سے مسلمانوں اور عالم اسلام کو تکلیف پہنچانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ سو فرینڈز، اب اپنا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں اپنے آج کے اس معلوماتی سفر کو۔ دوستو، آنے والی مووی یعنی 72 حوریں سے پہلے بھی بھارت کی طرف سے ایک فلم کیرلا کے نام سے بنائی گئی تھی، اور اس فلم کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح 32,000 عورتوں کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا تھا اور پھر انہیں ISI کے گروپ جوائن کرانے کے لیے سیریا بھیجا گیا تھا۔ دوستو، یہ فلم خاص طور پر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس مووی کو بنانے کے لیے پروڈیوسرز اور رائٹر نے جو کچھ بھی کیا وہ مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی تھا، کیونکہ اس فلم کے اندر بتائے جانے والی تمام چیزوں میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو کہ سچ پر مشتمل ہو۔ دراصل دوستو، اس وقت انڈین فلم انڈسٹری اپنی شہرت اور وقار کھو رہی ہے، اور یہ بات اس انڈسٹری کو بالکل بھی پسند نہیں، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنے اس کھوئے ہوئے وقار اور شہرت کو دوبارہ حاصل کر سکیں، اور اس مقصد کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کبھی پٹھان اور کبھی مشن مجنو جیسی موویز بناتے ہیں، تو پھر کبھی وہ کشمیر فائلز، کیرلا اور 72 حوریں جیسی موویز بنا کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پورے عالم اسلام کو کچھ اور ہی دکھاتے ہیں۔ اور جیسا کہ اب ہم جانتے ہیں کہ اس وقت مذاہب پر تنقید کرنا ایک ٹاپ ٹرینڈ بنایا جا چکا ہے، لہٰذا وہ اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دوستو، اگر بات کریں آنے والی اس مووی یعنی 72 حوریں کی، تو اسے ڈائریکٹ کیا ہے سنجے پورن سنگھ چوہان نے، اور وہ کافی خوش بھی نظر آ رہا ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں بلکہ ملنے والی رپورٹس کے مطابق تو یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ پورے ہندوستان میں موجود ہندو اس اسلام مخالف مووی کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو، سنجے پورن چوہان پہلے ہی ایک انٹرنیشنل ایوارڈ ہولڈر ہے، اور وہ کافی عرصے سے اس مووی کے ریلیز ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ 4 سال کے انتظار کے بعد اب اس کی وہ مووی ریلیز ہونے والی ہے۔ اس مووی کے بارے میں ملنے والی رپورٹس کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مووی کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح 72 حوروں کا لالچ دے کر اسلام جیسا مذہب لوگوں کو دہشت گردی کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور کس طرح اسلام دہشت گردی کو پھیلا رہا ہے، اور مزید لوگوں کے برین واش کر کے انہیں نعوذ باللہ دہشت گرد بنانے کی کوشش کس طرح کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اس مووی کے اندر بہت سے فوٹوز کا بھی استعمال کیا گیا ہے، جن میں اسامہ بن لادن یعنی ایک مسلمان القاعدہ کے سابقہ ہیڈ جو کہ تھے ان کی فوٹوز کو بھی استعمال کیا گیا ہے، اور دیگر کئی مسلمان لیڈران کے فوٹوز کو ان کے اندر استعمال کیا گیا، اور بتایا گیا کہ ان لوگوں کے برین واش کیے گئے تھے اور انہیں اسلام کے نام پر اور 72 حوروں کا لالچ دے کر کس طرح سے دہشت گردی پھیلانے اور دہشت گرد بننے پر آمادہ کیا گیا تھا۔ اس فلم کے ڈائریکٹر اشوک پنڈت نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح 72 حوروں کی جھوٹی اور من گھڑت کہانی کے ذریعے ان لوگوں کو دہشت گرد بنایا گیا، جبکہ اس چیز کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اگر ایک انسان اسی طرح کی حرکات کرتے ہوئے یوں ہی موت تک پہنچ جاتا ہے تو اسے مرنے کے بعد اس بات کا احساس ہوگا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ سب جھوٹ تھا اور 72 حوروں کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ البتہ اسے صرف ایک ہی چیز پتہ ہوگی، اور وہ یہ کہ وہ ایک بھیانک اور دردناک موت مرا ہے۔ دوستو، اس شخص کے مطابق اسلام ایک محض من گھڑت مذہب ہے، اور اس مذہب کا حقیقت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اسلام کی تمام تعلیمات اس شخص کے مطابق محض جھوٹ ہیں، اور ان کا استعمال صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان سے دوسرے غلط کام لینے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔
دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اور وہ کسی بھی طرح سے ظلم و جبر کی اجازت نہیں دیتا، تو سمجھنے والی بات ہے کہ آخر یہاں پر کیسے ممکن ہے کہ اسلام اس قدر ظلم و جبر کی اجازت دے، جیسا کہ ہمیں 72 حوروں کے اندر دکھایا جانے والا ہے، یا کیرلا جیسی فلم کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ظلم و جبر کے ذریعے 32,000 عورتوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ان دونوں فلموں کا جواب ہمیں قرآن پاک کے اندر ہی مل جاتا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی جبر نہیں، یعنی مذہب دین کو اپنانے کے لیے کوئی کسی پر کوئی بھی جبر یا ظلم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اسلام کو پسند کرتا ہے تو بے شک وہ تحقیق کرے، اگر اسے دین اسلام پسند آتا ہے تو وہ اسے چنے، اگر اسے پسند نہیں آتا تو کسی بھی انسان کو، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، کسی بھی طرح سے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس انسان پر ظلم و جبر کر کے اسے مجبوراً یہ مذہب چننے پر آمادہ کرے۔ لہٰذا دوستو قرآن پاک کی اپنی ہی تعلیمات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی طرح سے دین اسلام اس طرح کے ظلم و جبر کی اجازت نہیں دیتا، اور آج کل کی ان فلموں کے اندر ہمیں جتنا بھی ظلم و جبر اسلام کے ساتھ جوڑ کر بیان کر کے بتایا جاتا ہے یہ مکمل طور پر جھوٹ ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر بات کریں کہ یہ لوگ ایسی موویز کیوں بناتے ہیں، تو دراصل دوستو یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام کے خلاف بات کرنا ایک ٹاپ ٹرینڈ ہے، لہٰذا یہ اپنی عزت اور وقار کو بچانے اور اپنے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ آئے روز ایک نیا شوشہ اسلام کے خلاف چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر حیرت ہوئی ہے ان مسلمانوں پر کہ جو تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی ہالی ووڈ کی اور بالی ووڈ کی ایسی فلمز کو دیکھتے ہیں جو کہ خاص طور پر اسلام کی دشمنی پر بنائی گئی ہیں۔ دراصل غلطی ہماری اپنی ہے کہ ہم ایسی فلمز کا بائیکاٹ نہیں کرتے۔ اگر آج ہی مسلمان ان کی موویز کو دیکھنا چھوڑ دیں تو جتنا نقصان انہیں ہوگا ممکن ہے کہ اس کے بعد یہ ایسی کسی بھی قسم کی فلم کو بنانے کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری اپنی ہے کہ ہم لوگ اپنی بے عزتی، اپنی توہین اور اپنے مذہب کے خلاف جھوٹے الزامات کو خود ہی بخوشی تسلیم کر رہے ہیں، اور یقیناً اس کا سوال روز قیامت ہم سے ہوگا۔ لہٰذا دوستو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را اسلامک موویز اور ٹرکش سیریز کی طرف سے بنائے جانے والے مختلف ڈرامے جن کے ذریعے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ہمارے آباء و اجداد نے محنت کر کے آج ہمیں یہ دین اس حالت میں دیا ہے، ایسی موویز کو دیکھنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کو اسلام کی ویلیو بھی معلوم ہو سکے اور دوسرا ان لوگوں کے منہ پر ایک زبردست تماچا بھی لگایا جا سکے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آئندہ آپ اس طرح کی من گڑت اور جھوٹی فلمز دیکھنے سے پرہیز کریں گے۔ تو مختصراً دوستو یہ تھی میری آج کی مختصر اور معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسکرین پر دکھائے گئے طریقہ کار کے مطابق اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہر نئی آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایسی ہی ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔